الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ صافات کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ، ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا اور ان کے واقعے کا ہلکا سا ذکر کیا. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو بھی واقعات بیانات پیش فرمائے ہیں وہ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے. چنانچہ اس میں ہمارے لیے کئی ہدایات اور کئی ارشادات ہیں. سرسری طور سے چند اسباق کو ہم تازہ کرنا چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرت یونس، یقیناً یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صالحین میں سے تھے، وہ رسولوں میں سے تھے، یہ کوئی عام بات اور معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو اس مقام بلند پر فائز قرار دے رہا ہے. صاف صاف فرما رہا ہے کہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اور رسول کا درجہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مطابق دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے یا یہ مانے، جیسا کہ صوفیوں کے یہاں یہ خیال اور یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اگر کوئی یہ مانے کہ کسی پیر، کسی شیخ، کسی بزرگ کا درجہ انبیاء کے برابر یا ان سے زیادہ ہے، برابر بھی اگر مانے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بالاتفاق کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کی واضح صراحتوں کے خلاف ہو جا رہا ہے. سب سے برگزیدہ گروہ اس دنیا میں انسانوں کا کوئی ہے تو وہ رسولوں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف آپ کی فضیلت بیان کی حضرت یونس علیہ السلام کی، اور اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا اذ ابق الی الفلک المشحون. اذ ابق، جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے. ابق عربی زبان کے جاننے والے واقف ہیں کہ یہ لفظ اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے جو کسی کا غلام ہو اور اپنے آقا اور مالک کی غلامی سے نکل جائے. حضرت یونس علیہ السلام جو بستی سے گئے، اس کو ابقا کی تعبیر سے بیان کیا اللہ رب العالمین نے، جیسے کوئی غلام آقا کی ناراضگی کے ساتھ یا اس کی مرضی کے خلاف چلا جائے، بھاگ جائے. یہاں بہت لطیف اشارہ ہے، اور اس سے پہلے پس منظر جان لیں. حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر یہ کہ آپ کو اہل نینوا، جس کو آج عراق میں ہم موصل کہتے ہیں، نینوا کی بستی کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. یہاں آپ نے اپنی دعوت کا کام کیا. قرآن نے بتایا ایک لمبی مدت تک انہوں نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن قوم کے لوگوں نے مانا نہیں. سرکش اور منکر قوموں کی سنت اور طریقے کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کے منکر ہی رہے. ایک موقع آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی وعید سنائی اور کہا کہ اتنے دنوں میں، بعض روایتوں بعض مفسرین کہتے ہیں 40، لیکن قرآن حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ 40 دنوں کے بعد، جو بھی مدت مقرر کی ہو، اتنے دنوں کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ رب العالمین نے یہ وقت متعین نہیں کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا کہلاتی ہے. جب وقت قریب آیا اور عذاب کے آثار نظر نہیں آئے، اللہ کی طرف سے بھی کوئی تائید نہیں ہوئی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات پر غم محسوس ہوا
کہ اگر یہ معاملہ واقع نہیں ہوا تو میں اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے جھوٹا قرار پاؤں گا. ایک نبی کے لیے یہ بہت شان کے اور ان کی عظمت اور مقام کے خلاف بات ہے. چنانچہ وہ شرمندگی، غم اور غصے کی حالت میں، آگے دوسری آیت میں اذ ذہب مغاضبا، سورہ انبیاء کی آیت میں ہے، ہم پڑھیں گے. انہوں نے کہا غصے کی حالت میں وہاں سے اپنی بستی سے نکل گئے اور ساحل پر پہنچے. ساحل پر پہنچے تو ایک کشتی تیار تھی سفر کے لیے، جو سامان سے اور مسافرین سے، سواریوں سے بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ بھر چکی تھی. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی التجا پر انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیا گیا. کشتی نے کچھ سفر کیا، جب کچھ راستہ طے کر دیا، پانی کے بیچ میں پہنچ گئی تو ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے کے قریب تھی. کہتے ہیں کہ قرآن اندازی کی گئی. قرآن اندازی کہتے ہیں کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ کیوں یہ قرآن اندازی کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس دور کا یہ ایک خیال تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر اس کی اجازت اور مرضی کے خلاف بھاگ کھڑا ہو اور وہ آ جائے اور اس طرح کشتی میں سوار ہو تو کشتی جو ہے طوفان سے دوچار ہو سکتی ہے، تباہی کا شکار ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ دیکھا جائے کہ کون شخص ایسا ہے جس نے ایسی غلطی کی ہے اور اسے پانی میں ڈال دیا جائے تاکہ بقیہ لوگ بچ جائیں، یا کوئی اور وجہ ہو. اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا. سب سے نتیجے کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر مقدر تھا. اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہتا تھا اور اللہ رب العالمین جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے. بہرحال اسباب مہیا ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن نکالا گیا کہ کسے پانی میں ڈالا جائے جس سے وزن کم ہو اور کشتی ڈوبنے سے بچ جائے، تو ہر بار 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا گیا، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس ابن متہ ان کا پورا نام تھا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گئے اور پانی میں ایک بڑی مچھلی آپ کی منتظر تھی اللہ کے حکم سے. بعض اردو کے مفسرین نے ویل مچھلی لکھا ہے لیکن قرآن حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ عنبر مچھلی تھی جو 60 گز کی طویل ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، جس کا لعاب یا فضلہ جو ہوتا ہے وہ عنبر کی خوشبو میں استعمال ہوتا ہے، دواؤں میں استعمال ہوتا ہے. بہرحال جو بھی مچھلی رہی ہو، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نگل لیا. اور اہل علم نے، مفسرین نے کہا کہ اللہ نے اس مچھلی کو وحی کر رکھی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو چبانا نہیں، ان کی ہڈی اور گوشت کو نقصان نہیں نہ پہنچانا، صحیح سالم نگل لینا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے اور یہی عطا کہتے ہیں کہ گویا اللہ نے مچھلی سے کہا تھا کہ یہ ان کے لیے بطور قید خانہ ہے. یہاں حضرت یونس علیہ السلام اس تاریکی میں رہے. فی الظلمات، فنادا فی الظلمات آگے سورہ انبیاء کی آیت میں کہ انہوں نے تاریکیوں میں رب العالمین کو، اللہ کو پکارا. تو تاریکیاں کہا، اہل علم نے بیان کیا تاریکی کئی تاریکی تھی. ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرے رات کا اندھیرا، تیسرے سمندر کا اندھیرا. ان تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جتنا اللہ نے چاہا رہے اور پھر اس کے بعد وہ تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے رہے. بالآخر اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ، آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا. اس نے ایک چٹیل میدان میں آپ کو باہر پھینک دیا. بہت کمزور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چٹیل میدان میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا. بیلدار ایک درخت اگایا، وہاں رہے، کھانے پینے کے بعد وہ ٹھیک ہوئے اور بعد میں قوم میں واپس آئے. جب آپ چلے گئے اور مدت پوری ہونے کو قریب آئی تو قوم کے لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کی بات کو پورا کرنا چاہا. بدلی چھائی، عذاب کے آثار نظر آئے. قوم کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے اور اچھے انسان تھے. انہوں نے جو باتیں کہی واقعی سچے نبی کی باتیں تھی اور یہ اللہ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے جب یہ آثار دیکھے تو مرد، عورت، بوڑھے سارے کے سارے بستی سے نکل کر اللہ کے جناب میں رونے گڑ گڑانے لگے. توبہ استغفار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے انہیں مزید مہلت دی. عذاب کے آثار آ کر بھی ٹل گیا. کچھ لوگ اس کی اور بھی تعویل کرتے ہیں، زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ عذاب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جب عذاب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں. لیکن سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا. کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ تحزیز کے لیے ہے. یہاں ہم ترجمہ کریں کہ چنانچہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں تھی جس نے ایمان لایا ہو عذاب کے آثار آ جانے کے بعد اور اس کا ایمان اسے نفع پہنچایا ہو.
کوئی قوم اور ایسی نہیں گزری جسے اس موقع پر ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو دنیاوی زندگی کا عذاب ان کا ٹال دیا، ہٹا دیا، یہاں تک کہ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور انہیں ایک مخصوص مدت تک مہلت دے دی. اگر وہ ایمان لے آئے اور ٹھیک ٹھاک رہے تو آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر پہلی روش پہ آئے تو پھر آخرت کا عذاب تو طے ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے مستحقین کو اس میں مبتلا کرے گا. بہرحال یہ ایمان والے ہو گئے. پھر حضرت یونس کے تلاش میں بھی رہے. جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس اپنی بستی میں لوٹے تو ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر یہ قوم ایمان کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری. یہ مختصر سا قصہ ہے. اس واقعے میں حضرت یونس علیہ السلام کی جو حالت ہوئی اور آپ کا جو معاملہ ہوا ایک پیغمبر ہوتے ہوئے، اور آپ کی جو دعا تھی، اس کا خاص طور سے میں آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اللہ نے فرمایا اذ ابق الی الفلک المشحون، وہ مرسلین میں سے تھے یونس علیہ السلام. جب وہ بھاگ کر لپکے ایک بھری ہوئی، کھچا کھچ بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہم فکان من المدحضین، چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی، قرعہ اندازی ہوئی، اور وہ مدحضین میں سے، یعنی ایسے لوگوں میں سے تھے جو جنہوں نے شکست کھائی، زک اٹھائی، یعنی وہ مغلوب ہو گئے، ان کا نام نکلا کہ انہیں پانی میں ڈالا جائے. فالتقمہ الحوت، یہ قرآن کہہ رہا ہے. چنانچہ ایک مچھلی نے، الحوت مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا، نگل لیا. وہو ملیم، اس حالت میں کہ وہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. یعنی سیدنا یونس علیہ السلام کو خود اپنی غلطی کا احساس تھا. وہ غلطی کیا تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو معلوم، لیکن قرآن کے سیاق سے جو عام طور سے مفسرین نے لکھا کہ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو عذاب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ بستی چھوڑ کر جائیں. اللہ کی سنت کے مطابق یہ حکم کے بعد ہی نبی کو وہاں سے جانا چاہیے تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے غصے کی اور غم کی حالت میں قوم کو یہ بات سنا دی کہ عذاب آنے والا ہے، اتنے دنوں بعد آئے گا، اور پھر اس پر خود ہی غم و غصے کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ابقا، غلام کا اپنے آقا سے ناراض ہو کر نافرمانی کرتے ہوئے دور بھاگ جانے سے تعبیر کیا. اس میں اشارہ ہے کہ ایک انسان چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کا غلام ہے، بندہ ہے. اللہ کی تعبیر کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا اس پر لازم اور فرض ہے، وہ اس کا مکلف ہے. اور اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو نافرمان غلام کی طرح اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا. میں پھر سے کہہ دوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے مقام کو دنیا کا کوئی غیر نبی پہنچ نہیں سکتا. کتنا بڑا بھی ولی ہو جاؤ، دنیا کے تمام اولیاء اور صالحین مل کر ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ حضرت یونس کی اس غلطی اور خطا کا جو تذکرہ قرآن نے کیا، کوئی اس کی وجہ سے یہ نہ کہے کہ میں جو ہے یونس سے بہتر ہوں، اگر میں اس وقت وہاں ہوتا تو یہ غلطی نہیں کرتا. لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس ابن متى، کسی کے لیے یہ کہنا جائز اور مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متى سے بہتر ہوں. وہ رسولوں میں سے تھے، پیغمبر تھے، اور اجتہادی خطا ہوئی اور اللہ نے انہیں معاف کیا. ان کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے فرمان کے تابع دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور حکم کے پابند ہیں. ان کے اندر اللہ کی صفات نہیں ہیں. ان سے بھی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور آج بہت سارے مسلمان یا دوسرے لوگ جو قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان واقعات کو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے اور ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگان دین، اولیاء و صالحین کی قبروں پر ماتھا ٹیک رہے ہیں، ان سے اپنی لو لگاتے ہیں، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم کو دے دیں گے یا دلا دیں گے. دینا یا دلانا، دونوں میں سے کوئی بھی عقیدہ رکھ کے اگر کوئی بندہ کسی مزار پر، قبر پر بزرگ کی شخصیت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے امید کرتا ہے کہ وہ میری مشکل آسان کرے گا، وہ شرک اکبر کرتا ہے. انبیاء کو یہ درجہ نہیں ہے. انبیاء مانگ رہے ہیں اللہ سے،
مطلب ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ خود حاصل کر لے دنیا کی نعمتوں کو اور اپنی چاہتوں کو. تو انبیاء کا سے بہت کم درجے کے جو اولیاء اور صالحین ہیں, ہاں, وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں, خواجہ اجمیری ہوں, یا کوئی اور بزرگ اور بڑی بڑی شخصیات ہوں, کسی سلسلے کے پیر صاحب ہوں, ہاں, یہ جھوٹے واقعات ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں ہندوستان پاکستان میں. ان کی کرامتیں, حکایتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ تو ایسے تھے, وہ تو ویسے تھے, ہوا میں اڑتے تھے, پانی پہ چلتے تھے, کرامت کھیلتے تھے, فلاں ان کے اندر شکتی, طاقت اور پاور تھا. یہ جو الٹے سیدھے واقعات سناتے ہیں تو جاہلوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو جب ان کے اندر یہ طاقت تھی تو آپ کی حاجت پوری کیوں نہیں کر سکتے, آپ کے کام کیوں نہیں آ سکتے, آپ کو اولاد دے دینا کون سی بڑی بات ہے, بارش برسا دینا کون سے مشکل کام ہے. جی نہیں, کائنات کے تصرف میں اللہ کے علاوہ کسی کو ادنا سا بھی حصہ حاصل نہیں ہے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہی توحید ہے. ہمارے یہاں توحید اور عقیدے پہ بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بار بار دہرایا جاتا ہے. ہاں, اس ملک میں, اس ہندوستان میں, ہمارے گرد و پیش میں دیکھیے کیا کیا لوگ خرافات کر رہے ہیں, اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ کے در کی بجائے کہاں کہاں لے جا رہے ہیں. ہاں, آج ہمارے کتنی مشکلات ہیں مسلمانوں کو. لوگ کہیں گے کہ میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. جی, اسی کے ذکر پس منظر وہی ہے کہ ہم اپنی مشکلات کو جانتے ہیں تو مشکلات کو حل کرنے کے لیے ان راستوں کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے. جانتے ہیں, مانتے ہیں, کفار مکہ کی طرح. کفار مکہ ربوبیت اللہ کے لیے مانتے تھے. قرآن نے جگہ جگہ کہا, ہاں, کہ اگر یہ پوچھو پیدا کس نے کیا, کائنات کا نظام کون چلاتا ہے, تدبیر کون کرتا ہے, تو یہ کہیں گے اللہ نے کیا. یہی آج کا مشرک قبر پرست اور بزرگ پرست کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کو اللہ مانتے ہیں. یہ اجمیری صاحب کو, شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مان رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کچھ تصرفات دے دیا, ان کو بیچ میں ڈال کر ان سے مانگ رہے ہیں اور تم ان کی مشابہت دے رہے ہو. وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے, یہ تو ہم بزرگان کو پوچھتے, تو کیا بت اور بزرگان, انبیاء اور یہ بت جو برابر کے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ واٹس ایپ پہ ایسا ڈال رہے ہیں میسج کہ غیر مقلد وہابی جو ہے وہ بت پرستوں کے لیے جو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کیا وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. جی نہیں, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کو بھی مذمت کی, کافر اور مشرک قرار دیا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ مانتے تھے. قرآن نے ان کی تردید کی اور کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بس اللہ کے ایک رسول تھے, وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, کہ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے, اور ان کی والدہ صدیقہ تھی, راست باز تھی. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے, رات کو درس میں یہ بحث آئی تھی, زبان پر آ گئی آیتیں, ہاں, کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو بھوک لگتی تھی, حاجت ہوتی تھی. جس کو حاجت ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. کائنات کا نظام چلانے والی جو ذات ہے اس کو بھوک نہیں لگ سکتی, اس کو ضرورت مند یا احتیاج لاحق نہیں ہو سکتی. اور ان کو بھوک لگتی تھی. جس کو بھوک لگے گی کھانا کھائے گا, جو کھانا کھائے گا اسے پیشاب پاخانے کی بھی حاجت ہوگی. انبیاء کرام کو یہ حاجتیں تھیں. وہ اللہ نہیں تھے, اللہ کے بہترین اور برگزیدہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مذمت کی جو عزیر کی عبادت کرتے تھے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے, جو ملائکہ کی عبادت کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر آج کوئی شخص کسی پیر بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر جا کر نظر و نیاز کرے, ان کو پکارے, ان کو غوث مانے, کسی کو خواجہ کہے, کسی کو مشکل کشا کہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کرے کہ ان سے جو چاہے لے لیں گے اللہ کو چھوڑ کر, تو وہ کفار مکہ کے برابر بلکہ ان سے بڑا مشرک ہے. منبر رسول پر قرآن کی آیتوں اور دلیلوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. یقین ہے مجھے, جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں انہیں یہ بات بہت بری لگے گی, لیکن آپ کو بری لگے, آپ جو عمل کر رہے ہیں نا وہ اللہ کو بری لگتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین کو اللہ کی صفات سے متصف نہ کہہ کے آپ کہتے ہیں اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں یا بزرگوں کی گستاخی. ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں, لیکن شرک کر کے اللہ کی صفات ان کے اندر مان کر آپ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور اگر اس پر بغیر توبہ کر کے کیے ہوئے مر گئے تو قرآن کہتا ہے کہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. لہذا ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں, ناراض نہ ہوں, غور کریں, قرآن پڑھیں. یہ ایک واقعہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے اس ایک واقعے میں, اور انبیاء کے واقعات پر دیگر جو ہم پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, حضرت ابراہیم کا واقعہ, دوسروں کا, اس پر غور کریں کہ اپنے باپ کو حضرت ابراہیم نہیں بچا سکے اور نہیں بچا سکیں گے قیامت کا دن. قرآن حدیث کہتے ہیں, پھر کون کسے بچائے گا؟ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کے پس منظر میں قرآن کی ان آیتوں پر نظر ڈالیے. انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, قرآن کہہ رہا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تنزیح یہ عام حالات میں بھی بیان کرتے تھے, اور جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اس وقت اور اہتمام کر رہے تھے. نبی تھے, پیغمبر تھے, ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا, عبادت کرنا انبیاء کی شان ہے. تو اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک, جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت تک قائم رہتے, برقرار رہتے. مطلب یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کا جز بن جاتے اور قیامت کے دن پھر سے اٹھائے جاتے, وہی ان کی قبر بن جاتی. کون, کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے, یعنی اللہ نے معاف نہیں کیا ہوتا تو وہ نہیں نکل پاتے. اللہ سے معافی مانگی, تسبیح بیان کی, تب معاف کیا. چنانچہ وہ تسبیح کیا تھی, آگے سورہ انبیاء کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, اس میں خود وضاحت ہو جاتی ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور ذُنُّون مچھلی والے, قرآن کہہ رہا ہے, یہ سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں. نون کہتے ہیں مچھلی ہی کو, ذُنُّون مچھلی والے, یعنی وہ جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے, یعنی حضرت یونس ابن متیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور ذُنُّون جب وہ غصے میں بھرے نکل پڑے, فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور یہ گمان کر لیا انہوں نے کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے. یہاں قدرت نہیں رکھتے کا مطلب یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا. ترجمہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے. یہاں مطلب یہ ہے, حضرت یونس یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر تنگی نہیں کرے گا, میری گرفت نہیں کرے گا, مجھے نہیں پکڑے گا, یہ ان کا خیال رہا. ہاں, فنادیٰ فی الظلمات, تو انہوں نے تاریکیوں میں پکارا. اللہ تعالیٰ نے اللہ نقدرہ کا مفہوم شیخ عبد الرزاق نے کیا کہ اللہ نقضیہ, ہاں نہ یقضیہ, اللہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ مجھے پکڑے. ہاں, کس بات کا؟ چنانچہ آخر میں وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. فنادیٰ فی الظلمات, مچھلی کے پیٹ میں جب تنگی کا شکار ہوئے تو ان تاریکیوں میں انہوں نے ندا دی, پکارا. تاریکیوں کی میں نے وضاحت کی, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی. ہاں, تو انہوں نے کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, لا الہ الا انت, اللہ کو پکارا کہ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں, سبحانک تو پاک ہے. ہاں, انی کنت من الظالمین, یقیناً میں ہی ظالمین میں سے تھا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تسبیح کے کلمات ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا. چنانچہ اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے ان کی پکار کو سن لیا, ان کی دعا کو قبول کر لیا, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی, اس تکلیف سے, مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. یعنی اہل ایمان جب پریشانی میں, تنگی میں, کسی گرفت میں گھر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, تو ہم ان ایمان والوں کو مصیبت اور تکلیف سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے بھی, کہ تمام اہل ایمان کے لیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اب یہاں میں اس واقعے کے تناظر میں بطور خاص, ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کی شخصیت اور اس سے ہم کو جو دروس مل رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم کے محتاج ہیں, وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. کسی کو اللہ کا اختیار حاصل نہیں ہے, اس میں صاف صاف ہے. پھر دعا کر رہے ہیں, وہ خود اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو ان سے مانگنا کہاں سے جائز ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں, قرآن میں دیکھیے اللہ سے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے سفر سے پہنچے تو کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, درخت کے نیچے بیٹھے, سورہ قصص میں ہے کہ پروردگار تو جو کچھ میرے اوپر نازل کرے, میری طرف نازل کرے, میں اس کا فقیر ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام, جلیل القدر پیغمبر اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کے محتاج ہیں, وہ بھی محتاج ہیں, وہ اللہ کی طرح غنی نہیں ہیں, اسی لیے اللہ کے بندے ہیں تمام تر مقام کے باوجود. یہاں دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کے الفاظ, میرے ہاتھ میں جو کاغذ, علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم نے اس دعا کی بڑی بہترین تشریحات کی. اگر میں وہ پوری کروں وقت بہت زیادہ ہو جائے گا, اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ
یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انتہائی جامع اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ امور پر مشتمل ہے. لا الہ الا انت, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہ لا الہ الا انت, یہ کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, یہاں خطاب کر کے اللہ کی جگہ انت کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جب الہ یعنی معلوہ کہا ہم نے کہ اللہ عبادت کے لائق تو ہی ہے, تو اس کا مطلب ہم یہ مان رہے ہیں کہ تیرے احسانات ہیں, تیرا کرم ہے, تیری رحمت ہے, بندوں کو تو ہی پالتا پوستا اور ان کے ضروریات کو پوری کرتا ہے, دعاؤں کو تو ہی سنتا ہے, اس لیے تو ہی معبود ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جب بندہ یہ جملہ کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر احسان بھلائی رحمت سے متصف مان رہا ہے, خوبی کا اہل مان رہا ہے کہ تمام خوبیاں اور کمالات اللہ میں ہے, تبھی تو وہ الہ ہے, کوئی دوسرا نہیں. کوئی دوسرا کیوں نہیں ہے؟ اللہ صرف کیوں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, صرف اللہ الہ ہے, عبادت کے لائق ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. کیوں کوئی دوسرا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی جو خوبیاں ہیں, اللہ رب العالمین کے جو کمالات ہیں, صفات ہیں, وہ کسی میں ادنا درجہ بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. سننے والا وہی ہے, دینے والا وہی ہے, نفع نقصان کا مالک وہی ہے. آپ چاہے تاریکی میں ہو, مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام تھے, اس تاریکی میں لا الہ الا انت کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. کوئی ہے وہاں, کوئی پیر فقیر شیخ بزرگ نبی سنے گا؟ لوگ کہتے ہیں وہ بھی حاضر ناظر ہے, کھینچ تان کے الٹی سیدھی دلیلیں متشابہات لا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آپ دیکھیں, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اللہ کے رسول کو معراج کرائی اللہ تعالیٰ نے, مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. اس آیت میں جب آپ مسجد حرام ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے, یہاں تھے تو وہاں نہیں تھے, وہاں لے گئے تو یہاں نہیں تھے, آسمان پہ گئے تو یہاں نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا, آپ تحقیق کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں عالم الغیب. بس غزوہ احد میں ہاں بعض لوگوں نے, کفار مشرکین نے آپ کو زخمی کیا, آپ کے چہرے کو خون آلود کیا, دندان مبارک شہید ہوئے, آپ نے بددعائیہ کلمہ کہہ دیا. کیف یفلح قوم شجوا نبیہم, بخاری میں ہے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا, خون آلود کر دیا ان کے چہرے کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, سورہ آل عمران میں پڑھیے, سورہ توبہ میں, ہاں لیس لک من الامر شیء, آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین سے. آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. ایک جملہ قرآن کا, توحید کی انتہائی چیختی چلاتی زبردست دلیل کہ پیغمبر اسلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین یوم القیامہ, کیا کیا درجات ہیں, لیکن جو اللہ کا حق ہے آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. آپ انہیں توفیق دیں نہ دیں یہ آپ کا کام. انہوں نے ظلم کیا ہے, یہ تو صحیح ہے, ہاں یہ اللہ کا کام ہے. اسی آیت میں ہے کہ یا تو انہیں معاف کرے, ان کی توبہ قبول کرے, یا ان کو عذاب دے, وہ ظالم ہیں. لیکن ان کو عذاب دینا یا توبہ قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے, آپ کا فیصلہ کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور پھر ان لوگوں میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اکرمہ بن ابو جہل, ابو سفیان, خالد ابن ولید رضی اللہ عنہم. اس وقت تو وہ نقصان پہنچانے والوں میں سے تھے, مخالفین میں سے, بعد میں ایمان والوں میں سے. اس سے پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کل یہ مسلمان ہوں گے اور اچھے مسلمان ہوں گے, تبھی تو یہ کلمات کہہ دے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے, یعنی آپ کا اختیار نہیں ہے, اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ ہونے والا ہے. آپ عالم الغیب کیسے ہوئے؟ ایسے آپ پوری سیرت طیبہ میں, قرآن و حدیث کی نصوص میں, دلیلوں میں غور کریں تو بالکل کلیئر ہے یہ بات. اللہ نے صاف صاف کہی کہ آپ کہہ دیجئے کہ غیب جانتا تو میں صرف بھلائیاں کرتا. اب ہمارے ہاں بدعقیدہ لوگ کھینچ تان کے لاتے ہیں, ہے نا قرآن میں, کہ اللہ نے جو محکم اور صاف آیتیں ہیں اس کو چھوڑ کر یہ بدعتی اور گمراہ لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے, وہ محکم اور صاف ستھری آیتوں کو, واضح آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں. اب کھینچ تان کے لائیں گے کہ جب ملک الموت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کئی جگہ رہتا ہے, ایک وقت میں روح نکالتا ہے, چاند جو ہے ایک وقت میں کئی ملکوں میں دکھتا ہے, تو کیا اللہ کے رسول کا درجہ چاند سے بھی کم ہے؟ چاند کا درجہ تو میں نے کہا کہ مومنوں سے بھی, عام مسلمانوں سے بھی کم ہے. تو کیا مسلمان بھی چاند سے زیادہ جگہوں پہ دکھتا ہے ایک ٹائم میں؟ کیا یہ معیار ہے کہ اگر چاند کی ایک خصوصیت ہے اور وہ خصوصیت آپ میں نہیں ہے تو چاند کا درجہ بڑا ہو جائے گا؟
عجیب و غریب بیوقوفی کی باتیں اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں اور لوگ نعرہ تکبیر اور واہ واہ کی کنارے لگاتے ہیں کہ کیا بات کہی ہے مولوی صاحب نے، جبکہ وہ گمراہ کر رہا ہے، وہ غلط استدلال کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے وہ باتیں پیدا کر رہا ہے جو قرآن و حدیث کا مطلب اور مراد ہے ہی نہیں، اور قرآن حدیث کے صاف صاف مطالب اس کے خلاف ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بات ان کی صحیح ہے تو اس کا مطلب قرآن اپنی بات کو رد کر رہا ہے، قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غیب میرے علاوہ کہہ دو، میں غیب نہیں جانتا، یہاں آپ ثابت کر رہے ہو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، اس کا مطلب قرآن کی تردید کر رہا ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ٹکراتا، ایک دوسرے کو رد نہیں کرتا؟ اللہ کے کلام میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اور یہ بدعتی اور خرافاتی جو ہیں اس طرح کے بدعقیدگیوں کو قرآن و حدیث کی طرف منسوب کر کے اس کو کہتے ہیں کہ ٹکراتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہلے جملے میں لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، یہ بندگی کا اعتراف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اعتراف کہ سارے کمالات صرف تیرے اندر ہے، اس لیے صرف تو ہی عبادت کا ہے، کوئی اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے۔ سبحانہ کا سارے خوبیاں مان لی اس کے اندر، اب تو پاک ہے، اس میں تنزیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس، منزہ قرار دینا، یعنی تمام عیوب سے اللہ تو بالا تر ہے، پاک ہے، صاف ہے، تیرے اندر کوئی عیب، کوئی جھول، کوئی کمزوری، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اور انبیاء پیغمبروں میں وہ انسان تھے، انسانی بشری تقاضے تھے، احتیاجات تھے، صرف رب العالمین کی ذات ایسی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایسی عظمت ہے، عظمت شان ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی خامی نہ ہو، اگر خامی اور نقص آ جائے تو کمال نہیں رہے گا، عظمت میں کمی آ جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی شان سب سے اونچی ہے، کامل ہے، اللہ کی تمام خوبیاں مکمل ہیں، اللہ علیم ہے، جب ہم نے کہا کہ خوبیاں ہیں مطلب مثال کے طور پہ علم والا ہے، اور اللہ پاک ہے تو علم کی جو ضد ہے، علم خوبی ہے، علم کی ضد جہالت ہے، وہ خامی ہے، تو ایک بال برابر بال کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کے اندر جہالت نہیں ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی جہالت مانی کہ یہ بات اللہ نہیں جانتا، یہ جاہل ہے، تو اس کا مطلب آپ اللہ کو عیب دار مان رہے ہو، اللہ کامل نہیں ہوا، خوبی میں کمی آ گئی، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تمام خوبیوں میں کامل ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کسی عیب کا معمولی سا حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے تو قادر مطلق ہے، اس کی ضد عاجزی ہے، عاجز نہیں ہے، اللہ کسی چیز کو بھولتا نہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، اس کی عظمت شان ہے، کوئی اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، سفارش نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کے عجیب و غریب نشانات ہیں، پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، ساتوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ اکبر ہے، اعظم ہے، عظیم ہے۔ لا الہ الا انت، سبحانک میں یہ مضامین سب سمٹے ہوئے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی الگ الگ تشریحات کو میں اکٹھا کر کے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیوں کا اس بات، جتنے نام، اسماء حسنہ، صفات علیہ ہیں، وہ سب کے تقاضے اس میں آ گئے، اور اللہ رب العالمین کے سے نفی کرنے والی جتنی خامیاں ہیں ان سب کا رد آ گیا، تو پاک ہے۔ ہاں، اور اس میں بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بندگی، اپنی قصر شان، اپنے احتیاج کا اعتراف بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کو سب کچھ اور سارے تصرفات کا اختیار رکھنے والا ماننے کا اظہار بھی ہے، یعنی ایمان کا۔ اب اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، یقیناً میں ہی ظالمین میں سے تھا۔ اس طرح کا کوئی جملہ اگر کسی حدیث میں کسی نبی کے لیے آ گیا تو ہمارے یہاں منکرین حدیث، دیکھو حدیث میں نبی کی شان کے خلاف بولا جا رہا ہے، ایک نبی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جیسے غسل کرنے کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ نے کچھ چیزیں بیان کی، ارے حضرت عائشہ ام المومنین ایسی بات بیان کریں گے؟ ہاں، پھر وہ نہیں بیان کریں گے تو غسل کا طریقہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور اللہ کے رسول ہم گھر میں غسل کرتے تھے تو حضرت عائشہ سے بہتر یا امہات المومنین سے بہتر کون بیان کرے گا؟ لیکن عوام کو چکر دیتے ہیں کہ اس سے ایک ام المومنین کی تنقیص کا پہلو نکل رہا ہے، غسل کر کے بتا رہی ہیں کپڑا ڈال کے اپنے اوپر، تو یہ کیسے؟ یہاں دیکھیے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظالمین میں سے تھے، اور یہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب قتل ہوا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ میں ظالم ہوں، ظالمین میں سے ہوں۔ تو کیا قرآن کی اس آیت کا بھی رد کر دو کہ دیکھو آیت پیغمبر کو کہہ رہی ہے ظالمین میں سے تھے؟
جی نہیں، معنی اور مفہوم سمجھا جائے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان سے اگر کوئی خطا ہوئی تو وہ اجتہادی طور کی تھی اور فوراً اس کی اصلاح کی، توبہ کی، لہذا وہ خطا قائم نہیں رہی، اور ان کی کوئی غلطی، منکرات یا خسیس قسم کا گناہ کسی نبی نے کبھی نہیں کیا۔ زنا، چوری، بدکاری یہ نبی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور اسی طریقے سے جو غلطیاں ہوئی تو وہ اجتہادی شکل کی ہے، انہوں نے صحیح سمجھا، غلطی ہو گئی۔ ہاں، لیکن بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی مانی جاتی ہے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کا پورا معاملہ یہ ہوا۔ بہرحال انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تیری نافرمانی کی پروردگار۔ اب اس میں اگر بندہ دعا مانگتا ہے تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم طلب کریں، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے معاف کر دے، مجھے یہ فلاں چیز دے دے، ایک طلب کی شکل ہوتی ہے۔ ایک خبر کا انداز ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے کہ میں ظالمین میں سے تھا، مطلب ایک تو خبر ہے اپنی غلطی کا اعتراف، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب ہے کہ تو معبود برحق ہے، تیرے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو پاک ہے، اور میں ظالمین میں سے تھا، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ ہاں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا جو کلمات نازل کیے، اس کی میں نے بہت ہی ہلکی سی تشریح کی ہے۔ ہاں، میں نے کہا کہ اہل علم کی تشریحات پڑھیں تو اس کے اندر جو بلاغت ہے، معنویت ہے، بندگی کا اظہار ہے، رب کا اعتراف ہے، اس کے سامنے بندگی کا اقرار اور اعتراف ہے، اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار ہے، یہ بہت جامع انداز میں ان تین جملوں کے اندر سمٹا ہوا ہے، اور یہی مضمون سید الاستغفار میں بھی ہے۔ اللہم انی عبدک ہے نا، وابن عبدک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ توحید ہے، بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، غلطی کا اعتراف ہے، اور اللہ سے معافی کی طلب ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو چاہا ہے اس کو کل ملا کے دو چیزوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی توحید خالص کو قبول کریں، شرک سے بچیں، دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچیں اور گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کریں۔ یہی مطلوب ہے اللہ کو بندوں سے۔ چنانچہ ان کلمات کی صرف فضیلت بیان کر کے اور اس سے سلسلے میں ایک وضاحت کر کے میں بات کو سمیٹوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا دعوت ذی النون اذ دعا ربہ وہو فی بطن الحوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ذی-النون یعنی صاحب مچھلی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یدعو بہا رجل مسلم فی شیء قط الا استجیب لہ، کہ کوئی مسلمان آدمی کسی بھی چیز میں اس دعا کے ذریعے سے اگر اللہ کو پکارے، اس دعا کے ذریعے سے اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ اس دعا کے اور ان کلمات کی فضیلت ہے، اور لوگوں نے اس کا تجربہ کیا۔ لیکن یہاں میں بطور خاص جو میں نے یہ موضوع چھیڑا، اس درمیان اس ہفتے کے بعض مقامی اخبارات میں نے دیکھا کہ بار بار اعلان آ رہا ہے کہ ناموس رسالت سے متعلق جن مسلمانوں کا مقدمہ چل رہا ہے اور 10 مہینے سے زیادہ یا سال بھر سے زیادہ جو بھی مدت گزری ہو، یہ محروسین جیل میں ہے، ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جگہ جگہ مسجد جو ہے وہ آیت کریمہ کا ورد کیا جائے اجتماعی شکل میں اور دعا کی جائے۔ تو فلاں مسجد میں فلاں مقام پر دوسروں کی بات جو پڑھی مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اس میں پڑھا کہ کل جماعتی تنظیم کی طرف سے بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا، اور فلاں مقام پر کل جماعتی کی طرف سے لوگوں سے گزارش کہ شریک ہوں اور آیت کریمہ کا ورد کر کے محروسین کے لیے دعا کی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل جماعتی، میں اسی لیے اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ آج جو اس منبر سے اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو بس دل میں یہ خیال آیا کہ کل جماعتی کے نام سے عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس میں جماعت اہل حدیث بھی شریک ہے، تو قرآن و حدیث کی بنیاد پر جو ہر چیز کو طے کرتے ہیں وہ بھی اس کو مان رہے ہیں کہ آیت کریمہ کا اجتماعی ورد کیا جائے اور محروسین کے لیے دعا کی جائے۔ ہاں، تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ کل جماعتی کا اعلان ہو یا کسی کا اعلان ہو، یہ طریقہ دعا کرنے کا یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی یہ کلمات، اس کی معنویت، اس کی فضیلت اور اس کے ذریعے سے دعا کا قبول کیا جانا بالکل ثابت ہے۔ لیکن دعا کا یہ طریقہ اجتماعی
ورد، آیت کریمہ کا ورد مصیبتیں ٹالنے اور بلائیں ہٹانے کے لیے جو اہتمام آج کل کیا جاتا ہے، یہ قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین اور سلف کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت سے اللہ کی رحمت نہیں ملتی، اللہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ بدعت اللہ کے دین کی کے اندر تبدیلی ہے۔ اللہ کے رسول ہر جمعہ میں کہتے تھے دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہاں، اور گمراہی کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ آپ کے ماہ رسین چھوٹ جائیں گے، اس سے ناممکن بات ہے، بلکہ آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے اگر اس میں شریک نہیں ہے تو۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن نقصان تو ہے، جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ بدعت کا مرتکب ہیں۔ اس سے جماعت اہل حدیث یا ہر وہ شخص جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، جو صحابہ کرام کے منہج اور طریقے اور عقیدے تک پر ہے، وہ اس سے بری ہے، وہ اس کو نہیں مانتا۔ ہمارے کچھ لوگوں نے اس کی نمائندگی کی ہو یا نہ کی ہو، میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور مسلمانوں کے تکلیف اور پریشانی مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے جو طریقے دین و شریعت نے بتائے ہیں، آج کل کچھ اعلانات دیکھ رہا ہوں، وراثت سے متعلق کچھ باتیں کی جائے، اور مرتے ہی یا جلد از جلد ترکے کی تقسیم کی جائے، ہاں، لڑکیوں کا حق ادا کیا جائے، یہ سب چیزیں بہت ٹھیک ہے، اصلاح کی جائے۔ ہمارے سماج میں جو گناہ ہو رہے ہیں، سود بیاج کا لین دین، ہاں، لوگوں کا حق مارنا، ظلم کرنا، وہ چاہے اداروں میں ہو، جماعتوں میں ہو، مسجدوں میں ہو، گھروں میں ہو، کارخانوں میں ہو، فیکٹریوں میں ہو، اگر کمزوروں پر آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک حکومت ایسی بیٹھے گی جو آپ کا حق چھینے گی، اور چھین رہی ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ مہنگائی کا بڑھنا، یہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مہنگائی بڑھانے والا، قیمتیں بڑھانے والا اللہ ہے۔ وجہ بن رہی ہے بی جے پی گورنمنٹ، فلاں گورنمنٹ، ڈیما گورنمنٹ، ہم کہہ رہے ہیں یہ اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان اسباب کو مسلط کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کورونا مرض پھیل رہا ہے، فلاں بیماری پھیل رہی ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے، ہم صبح شام کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو۔ یہ سارے نظام کائنات، فیصلے اللہ کا، ایک پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو جو بھی مصیبتیں آ رہی ہے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور دعا اور عبادت کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ دعا اللہ کی، میں پھر سے اس کی وضاحت کروں کہ یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ ہاں، عبادت کا مغز اور حاصل ہے دعا، ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں۔ تو کیا کوئی مسلمان ایسا سمجھتا ہے کہ اتنی عظیم الشان چیز جو دعا، جس کو عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات کچھ چھوڑ دیے تھے، بیان نہیں کیے تھے، کچھ کمی رہ گئی؟ جیسے آپ نے نماز بتائی تو نماز کے ایک ایک احکام بتائے، کہاں انگلی ہلانا ہے، کون سا کپڑا پہننا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو میں کیا کیا دھونا چاہیے، کوئی اگر ایک بال کے برابر بال جگہ بھیگنے سے رہ گئی تو نہیں ہوگا وضو، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی۔ ہاں، پیشاب پاخانے کے آداب بتائے، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ تو دعا جیسی عظیم الشان عبادات کے احکامات اللہ کے رسول نے کیا نہیں بیان کیے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سنتے جانتے اور یاد رکھتے ہیں، تو دین مکمل ہے۔ تو اس مکمل دین میں دعا کا طریقہ، آداب، احکام کیا نہیں بیان کیے گئے ہیں؟ دعاؤں کو بیان کیا ہے۔ یہاں دو تین باتیں ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ہاں، اور انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی دعائیں اور حدیث کی دعائیں، جو قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں، اس سے بہتر دعا کوئی پیش کر سکتا ہے کیا؟ ہاں، میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں علامہ طرطوشی کا ایک بہت زبردست قول ہے اور انتہائی شدید رد ہے ان لوگوں کا جو قرآن و حدیث کی دعاؤں کو چھوڑ کر کچھ بزرگوں کی، کچھ شعراء اور ادبا کی بنائے ہوئی مسجع عبارتوں کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ایک گھنٹے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، اس میں شریک ہو رہے ہیں، بہت فضیلت کی چیز ہے۔ جی نہیں، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے لمبی لمبی دعائیں کرنے سے، اور اس کو ہم فضیلت والا سمجھ رہے ہیں۔ دین کتنا بگڑا ہے، اور اپنے آپ کو ہم دیندار سمجھتے ہیں اس بگڑے ہوئے دین کو کام پر عمل کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے جو دعائیں بتائی ہے نا، مختلف موقعوں پر، میں اکثر کہا کرتا ہوں مجلسوں میں، کبھی بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف وقت کی دعاؤں پر آپ غور کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ ایک مسافر کی دعا، گھر سے نکل رہا ہے مسافر، اس وقت کی جو مکمل دعا ہے، ایک مسافر کو جو جو ضرورت اور اندیشے ہو سکتے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی، بہت زبردست۔ جس موقع پر کی جو دعا بیان کی ہے، اس سے بہتر دعا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول ہیں، اللہ کی طرف سے چیزیں بیان کرتے ہیں، کم الفاظ زیادہ معنی، نبی سے بہتر دعائیں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی قرآن و حدیث کی دعاؤں کو چھوڑ کر فلاں پیر اور فلاں سلسلے کی یہ دعا ہے، ان کا وظیفہ ہے، ان کا فلاں کام ہے، اور اس کو اختیار کر رہا ہے، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں میں کچھ کمی تھی، یا اس نے اسے مانگ لیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس سے بہتر کچھ دوسری اس کو مل گئی ہے۔ کیا یہ مان سکتے ہیں؟
اور پھر اس میں کچھ کبھی کبھی گمراہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. یہی بات میں پھونک جھاڑ کے سلسلے میں بھی کہتا ہوں. فلاں مولوی صاحب نے، علماء نے تجربہ کیا، کتابیں مل رہی ہے بازار میں، قرآنی اعمال مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی اور دوسرے علماء کی. اب اس میں ان کے تجربات ہیں. میرا ایک سوال ہے تمام لوگوں سے کہ یہ بتائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یا جو بھی بڑے سے بڑا عالم ہو، ان کی دعائیں، ان کا تجربہ زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ کی تعلیم؟ سمپل بات بتائیے. رسول کی دعا پاورفل رہے گی یا بزرگ صاحب کی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاورفل چیزوں کو چھپا لیا، یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائیں گے دنیا کی چیزوں میں؟ دنیا کی چیزوں میں ایک مزاج ہے انسان کا کہ قیمتی چیزیں کم ملتی ہیں، ہیرے جواہرات خزانے کم ملتے ہیں. یہ دنیا کی باتیں آخر دین کے معاملے میں اللہ نے الٹی رکھی ہے. جو جتنی قیمتی دعا ہے، جو جتنا قیمتی عمل ہے، جو جتنی کام کی عبادت ہے، اللہ نے اور رسول نے اتنا ہی زیادہ واضح کیا ہے. لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ان کلمات کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر کلمہ پوری کائنات میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو بتایا، کاش کے وقت ہوتا میں روایت پیش کرتا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، ان کے اندر موجود تمام چیزیں اللہ کو چھوڑ کر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اس سے بہتر کلمہ کون پیش کرے گا؟ اللہ اور رسول نے جو پیش کیا نا، قیمتی چیزوں کو زیادہ کلیئر اور واضح کر کے بتایا. یہاں خزانہ واضح ہے، ہم اس کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں. تو خیر، اللہ اور رسول نے جو دعائیں بتائی، اگر آپ اس کو مانگ رہے ہیں، اللہ کے فیصلے اور مشیت میں اس دعا کی قبولیت فی الحال نہیں بھی ہے، ضائع نہیں ہوتی کوئی دعا، بعد میں اجر بھی ملتا ہے. ہاں، اگر نہیں بھی ہوئی تو اس کا اجر ملے گا. اور آپ رسول کی دعا اگر مانگ رہے ہیں، رسول کی دعا پڑھ کے اگر دم کر رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کے رسول کی اتباع کا اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن فلاں تجربہ اور فلاں، اس میں خطرہ ہے کہ تجربات کے پیچھے گئے تو دروازہ کھل جاتا ہے خرافات کا، شرکیات کا، بدعات کا. چنانچہ ایک چیز تو یہ رکھی جائے. دوسری چیز کہ دعا کے کون سا موقع ہے جب اللہ دعائیں قبول کرتا ہے؟ دو اذانوں کے بیچ، اذان ہوئی، اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں آ کے دعا مانگیں. فرض نماز کے پیچھے سلام پھیرنے سے پہلے، کچھ لوگوں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا، تہجد کے بعد، روزے کی حالت میں، کون سے موقع پر، کون سی جگہ پر، حرم میں، ملتزم میں، حجر اسود کے پاس، اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ، ان کی جگہوں کی نشاندہی کر دی، وقت کی جو نشاندہی کر دی، کلمات کی نشاندہی کر دی. آپ کی کون سی حالت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا زیادہ قبول کرتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، ہاں، روزے کی حالت میں. اس حالت کی وضاحت کر دی. تو پھر یہ نہیں بتایا کہ مصیبت تکلیف آئے تو اکٹھا ہو کر آیت کریمہ کا ورد کرنا، یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے نہیں کیا. روایت کا اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ بارہا سن چکے ہیں ہم سے اور ہمارے دوسرے خطبہ سے کہ سنن دارمی اور دوسری روایتوں میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا پتہ ہے کہ مسجد میں لوگوں نے کیا نیا عمل شروع کیا؟ کہا کیا؟ کہا نماز کے بعد لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کچھ کنکریاں اور دانے رکھتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ سبحان اللہ کہو، سب لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر الحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی دانے پہ آواز بلند اکٹھا جہری طور پر ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے روکا نہیں؟ کہا نہیں، میں آپ کے پاس آیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یا بولنے میں کچھ بات ہے تو آپ بڑے علماء کے پاس جائیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہیں، وہ اپنے سے بڑے صحابی کے پاس گئے، عبداللہ بن مسعود کے پاس. وہ دوڑتے ہوئے آئے، ان کا کپڑا گھسٹ رہا تھا، مسجد میں داخل ہوئے اور ان کو دیکھا تو کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، آپ کے کپڑے، آپ کے برتن موجود ہیں. ہاں، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے؟ ابھی آپ کی یہ چیزیں موجود ہیں اور تم نے دین میں یہ نئی چیز پیدا کر دی. اس سے تو بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے، اسی وقت مسجد سے باہر نکل جاؤ. یہاں سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اس سے انکار تھا کیا؟ سبحان اللہ الحمدللہ کی کلمات سے؟ ہرگز نہیں. یہ بدعتیوں کو سمجھنا چاہیے کہ 15 شعبان کی رات بھر بدعتی نماز پڑھتے ہیں. ہاں، بولتے نماز پڑھنے میں گناہ ہے کیا؟ ہاں، حضرت سعید بن مسیب نے دیکھا کہ ایک شخص فجر کے وقت نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے. کہا کون سی نماز پڑھو؟ کہا نوافل پڑھ رہا ہوں. کہا مجھے تم پر فتنے کا اندیشہ ہے. کہا ارے اتنے بڑے امام ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب دے گا؟ کہا نماز پڑھنے پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے. مسلمانوں کو فتنہ پکڑے ہوئے آج دنیا میں.
تو رسول کی مخالفت کرنے پر عذاب آئے گا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا. وہی بات عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ دین میں نئی چیز پیدا کر لی, ابھی نکلو مسجد سے. سبحان اللہ الحمدللہ پر اعتراض نہیں تھا, طریقے پر اعتراض تھا کہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے, اور آیت کریمہ کا ورد کر کے جو عمل کیا جا رہا ہے یہ اسی طریقے پر ہے, بدعت ہے, لہٰذا ہم اس سے بری ہیں. اور بہتر ہے کہ علماء کرام اس کی تحقیق کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جو سنت کا ہے. مسلمانوں سے عذاب کو, مصیبتوں کو ٹالنا ہے تو یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے. قرآن و حدیث میں بتایا گیا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو خلاصی ملی, کیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, توبہ کیا. ایسے ہی ہم جو گناہ کر رہے ہیں نا اس کی صفائی کریں, توبہ کریں, حقداروں کو حق دیں, سود بیاج اور حرام چیزوں سے توبہ کریں. دیکھیے اللہ کی رحمت آتی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.